جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی لاڈلی امت کے خلاف شکایت کریں گے، سر وہ لمحہ کتنا ہولناک ہوگا کہ وہ ہستی جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایمان ہے، ہم امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ ہستی قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کرے گی، اور وہی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف شکایت کرے، جو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آئی ہے۔ اگر کبھی وقت ملے نا، جو اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ پڑھ لینا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے ہاں شکایت کریں گے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اے اللہ میری امت نے اس قرآن کو اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کی، اس قرآن کو ترجمہ سے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو مولوی مفتی کہہ دیتے کہ یہ قرآن کو خود پڑھنا ترجمے سے گمراہی ہے، جو کوئی خود قرآن ترجمہ سے پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، تو یا اللہ یہ میری امت کے جو لوگ تھے یہ مفتی اور مولوی کے مان لیتے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں کان دیے، ہمیں زبان دی، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کی کتاب کو ہم نے کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ یا اللہ ہمارے 30 40 50 60 سالہ زندگی میں کبھی بھی ہم نے قرآن کو یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں سوچا کہ ہم قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، کہ اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو ہم سے کیا گفتگو کی ہوگی، ہم خود تو پڑھے۔ یا اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ میری اے اللہ تم سے شکایت ہے۔ سر وہ کتنا ہولناک لمحہ ہوگا، اور وہ قرآن جسے تم صرف اور صرف جن بھوت بگانے کے لیے، تعویذ کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے، ساس بہو یا شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، ان چیزوں کا جو ذریعہ ہے قرآن کو تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ سر بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اب قرآن اسی کام کے لیے اترا تھا۔ سر قرآن تمہیں خلیفہ بنانے آیا تھا، قرآن تمہیں دنیا کا بادشاہ بنانے آیا تھا، قرآن تمہیں دنیا کی ملکیت دینے آیا تھا، قرآن تمہیں اللہ کا دین اس دنیا پر نچھاور کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب تم نے ان چیزوں کو قرآن کا استعمال بنا لیا ہے تو اب چاہے تم ذلیل ہو، اس سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے۔